معزز سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کانفرنس جو کہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے، مجھ سے قبل بھی آپ قرآن و سنت کی ترجمانی میں خطاب عام سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ، کانفرنس کے منتظمین، معاونین، کوشش کرنے والے، محنت کرنے والے علماء کرام جو سٹیج کی زینت ہیں، اللہ سب کا آنا، محنت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے سود کے حوالے سے کچھ بات کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن لینے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عبادات کی، اعمال کی قبولیت کے لیے جو محدثین نے قرآن و سنت سے شرائط نقل کی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ بندے کا رزق پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ ایک بندے کا عقیدہ بھی توحید والا، نماز بھی سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، اخلاص بھی اس کے اندر موجود ہے، صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن کمائی پاک نہیں ہے۔ پہلی کو جو پانی لگایا ہے وہ حرام کا ہے، رزق جو کھا رہا ہے وہ بہنوں بیٹیوں کا حصہ مارا ہوا ہے، جس پلاٹ میں گھر بنا ہے وہ پلاٹ قبضے کا ہے۔ حرام کھانے والے کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا۔ اہل حدیثوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، سچا مسلک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، عقیدہ توحید کی نعمت بھی اللہ نے ہمیں دی ہے، سنت رسول کی پیروی کا بھی شرف تمام مسالک میں سے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، پھر اخلاص کی دولت بھی اللہ نے الحمدللہ نصیب کی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی کمائی چیک کر، کہیں کمائی حرام ہے تو یہ سارے اعمال برباد ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کائنات کے امام محمد، پڑھو یار، یہاں میز پرا کر دیو تو یہاں اینو پرا کر، نمی تانگ ہو کے کھڑے، بس ٹھیک، جزاک ہون سوکھے ہوئے ہیں نا جی، قید ہوئے سن۔ ٹھیک سی بس مشکل ہو وہ صحیح۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور درود پڑھو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر پڑھیں ذرا محمد۔ ٹھلے ہو بجلی دے وولٹ پورے نہیں تے تواڈے پورے کیوں نہیں؟ محمد ہجے بھی کرنٹ تواڈا ٹھلا، یہ دل نو ٹھنڈ پینی چاہیے۔ محمد، سونے نبی سے جتنی محبت ہے اس کا اظہار درود سے سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، میں نے نہیں آپ کو کہنا، لیکن درود تو پڑھنا مجبوری ہے نا، فرض ہے۔ محمد، اور ویسے بھی ضرورت ہے، پتہ ہے ہر بندہ غرض مند ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کسی کو رزق کی ضرورت ہے، کسی کو شفا کی ضرورت ہے، کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ پتہ ہے حافظ صاحب سے کہتے، حافظ یعقوب صاحب دعا کرنا میرے لیے، عمران ربانی صاحب کو کہتا ہے، پروفیسر حافظ عبدالغفار صاحب، عبدالقہار صاحب، مسجد کے منتظمین، انتظامیہ، بندہ دعائیں کرواتا، یار پریشانیاں بڑی ہیں، اور 85 والو اللہ کی عزت کی قسم ہے، تم درود کثرت سے پڑھا کرو، دن رات پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں، اولاد چاہیے تو درود پڑھا کر،
رزق چاہیے تو درود پڑھا کر، شفا چاہیے تو درود پڑھا کر، خوشیاں چاہیے تو درود پڑھا کر، بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہے نا درود پڑھا کر۔ اور میری بات نہیں ہے، مکی مدنی سرکار نے کہا اذن ہما تکفا، اور میرے پیارے صحابی زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کی ساری پریشانیوں کو دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے۔ محمد محمد ماشاءاللہ، کوئی خوش قسمت ہے جس نے آج 1000 مرتبہ سونے نبی پہ درود پڑھا ہے۔ 1000 مرتبہ بھائیو، گالے چنگی نہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ پڑھو گے صلی اللہ ہو؟ بھائی میری مجبوری ہے، جمعے کا خطبہ ہو، درس ہو، مختصر درس ہو، بھائی درود کی بات نہ کرے تو یہ مزہ ہی نہیں ہے۔ حصہ ہے تبلیغ کا، حصہ ہے سونے نبی کی محبت کا اظہار ہے۔ پتہ ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ضروری بھی کیوں ہے؟ سونے نے کہا جو درود بھول جاتا ہے نا وہ درود نہیں بھولتا، وہ تو جنت کا رستہ ہی بھول جاتا ہے۔ اور 85 کا گرد و نواز سے آنے والے سونے نبی کے امتی تابع دار کس کس کا دل کرتا ہے؟ بھئی جنت بھی ہو، جنت الفردوس ہو، اور اللہ جنت الفردوس میں سونے نبی کی ہمسائیگی نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ، قسم اللہ دی ایدوں اچھی تے گالی کوئی نہیں۔ سٹیج لگا ہے نا، بندہ کوشش کرتا یار منوں بھی مولویاں دے نال بینڈ دی جگہ مل جائے، کوئی گالے عزت آلی یار، جس کو اللہ جنت میں سونے نبی کی ہمسائیگی نصیب فرما دے۔ ملے گی کیسے؟ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ الصلاۃ۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا؟ اکثرہم علیہ الصلاۃ، 85 کا، 90 کا، سرگودا کا، جو بندہ سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا اللہ قیامت والے دن اتنا ہی زیادہ میرا قرب عطا کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سستی نہیں ہونی چاہیے، غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرات رزق حلال، اور اہل حدیث و رزق حلال، رزق حلال کی ضرورت ہے، وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ تیرے میرے سونے نبی نے کہا ایک بندہ پیدل سفر کر کے نا وہ پہنچا اللہ کے گھر کے اندر، پیدل سفر کیا ہے، بال اس کے پرا گندہ ہے، جب اس کے لباس کے اوپر دست پڑی ہے، مٹی پڑی ہے، غرد و غبار پڑی ہے، بیت اللہ کا غلام پکڑ کے کہتا ہے یا ربی میرا فلانا کام ہے، میری فلانی ضرورت ہے۔ رب آواز دیتا ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذالک۔ اور دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا عبادت کا اصل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر رزق حلال نہیں ہے رب دعا قبول نہیں کرتا، اگر رزق حلال نہیں ہے رب عبادات قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا واسطہ ہے کمائی پکیزہ کر لے، کمائی حلال کر دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ تیرے میرے نبی کی حالت کیا ہے؟ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے میرے سونے نبی، آپ نے دیکھا ہے کھجور پڑی ہے، کھجور آپ نے پکڑ لی، اور 85 والوں حدیث سننے والی ہے، آپ نے کھجور پکڑی، صحابہ پاس کھڑے ہیں، صحابہ اگر شک نہ ہوتا، اور یقینی بات نہیں ہے، اگر شک نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے، میں اسے
کھا لیتا، لیکن شبہ ہے، شک ہے کہ یہ صدقے کی ہوگی، میں نے نہیں کھایا۔ اور تیرے میرے پیغمبر کی عادت طریقہ کیا ہے؟ جس مال پہ شبہ ہو تیرے میرے نبی اس مال کے قریب جاتے، سانوں تے 100% پاک ہوندا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ 100% یقین ہے میرا ہے ہی نہیں، تے پھر بھی دبی ہوندا ہے، تے نمازاں کدھر جان گیاں بھئی؟ اللہ کا واسطہ ہے۔ کڑوی باتیں ہیں، میٹھی باتیں آپ نے سنی ہیں، میرے بات بھی سنیں گے، لیکن یہ کڑوی باتیں بھی ہضم کرے، نجات کا ذریعہ بنے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تیرے میرے نبی نے اپنی انداز کیسا ہے، رزق حلال ہے، رزق حلال ہے، اور تجارت کی بات بھی کرتے جائے۔ کہتے ہیں جی تجارت جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی، بھئی جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ کیسا تو امتی ہے، جھوٹ کے سہارے ڈھونڈتا ہے۔ تیرے میرے نبی تجارت کیا کرتے تھے، نبوت سے قبل تجارت ہے۔ پتہ ماں خدیجہ کا مال لے کے گئے تھے، سب سے پہلے مال فروخت ہوا، سب سے زیادہ اللہ نے پرافٹ دی ہے۔ اور ماں خدیجہ کی جو CID تھی نا ساتھ، انہوں نے آ کے رپورٹ بھی دی ہے، یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، اس نے مال بیچا ہے سچ بول کر، اس نے کاروبار کیا ہے امانت داری سے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی نے جو پروٹوکول دیا ہے، آپ نے جو رستہ دیا ہے، وہ رستہ دے ہے التاجر الصدوق، سچا تاجر سچائی سے کاروبار کرتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، چیز بیچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی وعدے بھی نہیں کرتا، جھوٹی قسمیں بھی نہیں اٹھاتا۔ التاجر الصدوق ہے تاجر، دکان پہ بیٹھا ہے، پیسے گن رہا ہے، 5,000 ہزار 500 کے نوٹ، لیکن تجارت میں جھوٹ بولتا۔ بولو اوکھی گالے بول دے، اس تو نہیں پہ بھی گوانڈی نے کہنا بھی ساری دیہڑی تے بولی ہونا دے تے بڑی نہیں آنا ہے، لیکن بول لو شاید اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات توجہ کریں ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث ہے، خدارا مال پاک کر، تجارت پاک کر، جیب میں جو پیسہ ہے نا یہ پیسے کو پاک کر۔ حرام مال اللہ پسند نہیں کرتا، حرام مال نبیوں کی عادت اور طریقہ نہیں ہے۔ سچا تاجر اللہ کو پسند ہے، اور صرف پسند ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تیرے میرے نبی نے ہمیشہ حلال کھایا ہے، حلال کھانے کا درس دیا ہے۔ اگلی حدیث سننا، آپ نے اولاد کی تربیت بھی حلال پہ کی ہے۔ سنو ذرا، آج اولادوں کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ ابا خرچہ تھوڑا دیتا ہے، بیٹے کے پاس آئی فون ہے، انڈرائیڈ ہے، پوچھتا ہی نہیں بیٹا پیسہ میں نے دیا نہیں، آیا کہاں سے ہے؟ تربیت کرے گا نا، میرے نبی نے تربیت کی ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے سے جنتی شہزادہ آیا، جنتی سردار آیا، مولا حسن آئے رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ کون حسن ہے؟ پیغمبر کے بڑے نواسے ہیں۔ کون حسن ہے؟ ہماری جن جان ہے۔ کون حسن ہے؟ اہل بیت ہے۔ کون حسن ہے؟ میرے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے حسن ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے معاویہ کے ہاتھ پہ جنہیں جیل میں جالوی نے نا، اللہ کی قسم ہے میرے حسن کی سلوں نے سب کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا نواسے نے ایک کھجور پکڑی، کھجور کھالی اوے اللہ کا واسطہ ہے 85 والوں ارد گرد سے آنے والوں آج پیغام لے کے تھا، بھوکا سو جائیں، حرام نہ کھائیں، اولاد کو بھوکا سلا دے، حرام نہ کھانا، طیب طاہر پاکیزہ مال استعمال کیا کر۔ کھجور کھالی، میرے سونے نبی کی نظر پڑ گئی، تال حسن آجا، حسن آجا، حسن تجھے نہیں پتا ہم سید ہیں اور سیدوں پہ اللہ نے زکوٰۃ کے مال کو حرام کر دیا ہے۔ سید ہیں،
اچھا ہوں ساڑھے ورگا ہوں تے پتر آتے کھا لیا تے گاں نہ کھائی، آتے کھا لیا گاں نہ کھائی. یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا. پتہ ہے دین قیامت تک رہنا تھا. مخالفین اور دشمن بھی ہونے سے کوئی کہہ سکتا تھا کل قیامت کو پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے نواسے نے کھایا ہے زکات کا مال، پیغمبر نے روکا نہیں. آپ نے قریب کیا حضرت حسن کو، گلے میں انگلی لگائی، ساری کہہ کروا دی، ساری کہہ کروا دی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تمہاری طہارت کی ہے، اللہ نے تطہیر کی ہے، تم کو پاک کیا ہے. سونے نبی نے کہہ کروا دی ہے. حرام کا لقمہ حضرت حسن پاک کے پیٹ میں نہیں رہنے دیا. آج عزم کر حلال کھائیں گے. پیغمبر کے تربیت یافتہ صحابہ کی بھی تربیت یہی ہے. کون ہے؟ خلیفہ اول ہے، سیدنا ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ پیغمبر کا یار ہے. کون ہے؟ مصطفیٰ کا ہم سفر ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. پتہ ہے نا رب کو قیامت کے قریب ایسے پلید آئیں گے ابو بکر کی صحابیت کا انکار کریں گے. میرے رب نے میرے صدیق کو پیغمبر کے ساتھ سلا کے یہ بتا دیا ہے. اور کائنات کے لوگوں، صدیق جب تک زندہ تھا پیغمبر کے ساتھ تھا، آج فوت ہوا ہے تو تب بھی پیغمبر کے ساتھ ہے. وہ ابو بکر صدیق، بخاری کی حدیث، بخاری کی حدیث. ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ابو بکر، بولو خلیفہ بلا فصل ابو بکر. پتہ ہے کہ ٹبر اذان چ روڑا بڑا پوندا ہے، بڑا شور کرتا ہے وہ اذان میں. اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. او پئی سپیکراں چ رولا پان نال خلافت ملدی؟ خلافت تو اللہ عطا کرتا ہے. میرے سونے نبی نے عطا کی ہے، اپنی زندگی میں دی ہے. تیری دشمنی صدیق سے نہیں ہے، تیری دشمنی تو پیغمبر سے ہے علیہ السلام. پتہ ہے میرے نبی اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر، اپنی زندگی میں میرے نبی نے جس کو کھڑا کیا ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ اب بولے ابو بکر کون ہے؟ مصطفیٰ کا ہم سفر. نہیں بول دے نہیں، مصطفیٰ کا ہم سفر. نہیں گونجنی چاہیے نا آواز دنیا سر. مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، اور ہاتھوں کو اٹھا کر ابو بکر سے محبت کا اظہار کر. مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق غلام ہے نا، غلام کمائی کر کے لایا. حضرت صدیق کو کہتا ہے یہ شرینی ہے اس کو کھا لے. میرے صدیق نے کھا لی، کھائی نا تو بعد میں کہتا ہے جی آپ کو پتہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہتے کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگے میں آپ کے پاس آنے سے پہلے کہانت کیا کرتا تھا. کہانت جادوگری ٹیوے ہمارے نہیں لگاتے بھی ہاتھ دس بیک کے دسو منڈا ہوئے گا کہ کڑی ہوئے گی. یہ ایمان کی تباہی ہے. من عطا الرافل، جو کسی الراف کے پاس جاتا ہے، ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے، وہ ہاتھ دے کے اس کو بتاتا ہے. سونے نبی نے فرمایا 40 دن کی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں کرتا، ضائع کر دیتا ہے. اگر اس کی بات کی تصدیق کر دے اللہ ایمان سے ہی نکال دیتا ہے. یہ عراف تھا، جادوگر تھا، کاہن تھا. اس نے کہا، ایک عورت نے مجھ سے پوچھا بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی؟ میں نے کہا بیٹا ہوگا. بیٹا ہی ہوا. وہ آج عورت مجھے ملی ہے، اس نے مجھے اس کی مزدوری دی ہے، اس کی میں یہ چیز لے کے آیا ہوں جو میں نے آپ کو کھلائی ہے. اور جادو حرام ہے، کہانت حرام ہے، ہاتھ دینا حرام ہے. اور بولو اس کی کمائی بھی. میرے صدیق کھا چکے. صدیق اس نے جب کہا نا وہ تو
جادو کی کمائی ہے، کہانت کی کمائی ہے۔ اللہ کی قسم میرے صدیق نے اپنے گلے میں انگلی لگائی، ساری کہہ کر دی، فرمایا صدیق کے لیے جائز نہیں ہے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی ابو بکر کے پیٹ کا حصہ بن جائے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنی کمائی کو پاکیزہ کر لے۔ پتہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، ہاں مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں صحابی گھر سے نکلے کمائی کرنے کے لیے، صحابیہ دروازے تک آئی، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، تم بھی سن رہی ہو، لمبی لمبی لسٹیں دیتی ہو نا اپنے خامد کو، مینوں نہیں پتا، مینوں میرا سامان چاہیے، جتھوں مرضی لے آ کے دے۔ اللہ والی تو ایسے نہیں کرتی، یہ بھی صحابیہ ہے۔ حضرت صحابی دروازے تک پہنچے، یہ ساتھ ہی آ گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابیہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا تو چلا ہے مزدوری کرنے، دیہڑی لگانے، کمائی کرنے، اور سبق لے جا سیرت النبی کا، واضح پیغام لے جا۔ سیرت النبی رفع الیدین بھی ہے، سیرت النبی سینے پہ ہاتھ بھی ہے، سیرت النبی پاؤں سے پاؤں ملانا بھی ہے، اور یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے۔ آپ نے ہمیشہ حلال کھایا ہے، انشاءاللہ ہم بھی ہمیشہ، بولو بولو ہمیشہ انشاءاللہ کریں گے۔ حضرات شاہیہ کہتی ہے تو مزدوری کرنے جا رہا ہے، ہاں میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر لیں گے، دیہڑی نہ لگی، حلال نہ ملا تو گھر واپس آ جانا، میں بھی اور میرے بچے بھی بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی گھر نہ لے کے آنا، اور جب اللہ والیاں ایسی ساتھ ہو پھر بندہ حرام کمائیوں سے بچتا ہے۔ پاکیزہ کر، محال پاکیزہ کر، حلال اور طیب کر۔ تیرے میرے سونے نبی نے کہا ان اللہ امر المؤمنین ما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ نے نبیوں کو دیا ہے۔ نبیوں کو کیا کہا؟ یا ایوہ الرسول، اور پیغمبروں کی جماعت، تم نے حلال طیب اور پاکیزہ مال کھانا ہے، پاکیزہ مال استعمال کرنا ہے۔ کیا کہا عام لوگوں کو؟ مومنوں کو کیا کہا؟ اہل ایمان کو کیا کہا؟ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نے بھی حلال کھانا ہے، طیب طاہر پاکیزہ مال کھانا ہے، یہی زندگی کا حصہ ہے۔ اور سنو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایمان پکا کر حلال کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ آپ نے سابقہ امتوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ ان الرجل، ہر میں ایک بندہ تھا، اس نے ایک بندے سے حویلی خریدی، مکان خریدا، گھر خریدا۔ جب گھر خریدا اس میں کنواں کھودنے لگا، کنواں کھودا نا تو سونے کی ہنڈیاں نکلی، سونے کی، وہ بولو تے صحیح، سونے دی انہیں ہانڈی چکی تے جیدے کولو مکان خریدیا سی او دے گھر چلا گیا۔ انہوں جا کے اندھا بھائی جی تاڑے کولو میں جگہ خریدی ہے، سونا خریدیا۔ ہائے ہائے سونا تو بڑھا ہے تے للو۔ انہیں آکھا بھی یہ نکلیا کتوں ہے؟ انہیں کہا وہ جگہ چوں، وہ جگہ کی دیئے، جگہ تے میری ہے۔ انہیں کہا پھر سونا بھی تیرا ہے، سونا بھی کو ہے پورے سرگودے چنج دی مثال۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے بندے بھی موجود ہیں لیکن کاٹنے۔ وہ کہہ رہا ہے تیرا ہے، وہ کہہ رہا نہیں تیرا ہے۔ جھگڑا قاضی کے پاس پہنچے، وہ کہتا نہیں مال میرا نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں قیامت والے دن ایسے مال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا جو میرا ہے ہی نہیں۔ تے دساں دا نوٹ ویکھ کے تے اوتے پیر انج رکھدا جویں پیر سو ہی گیا سو۔
دار کسی نو دے لو تے آندا اللہ کرے ماری جائے دیاں نسلاں ہی مک جان، میرے کو پوچھے ہی نہ۔ قاضی بھی اللہ والا ہے، سونے نبی پاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، مرکزی مبلغ، مرکزی رہنما، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مصنف کتب کثیرہ، محترم جناب حضرت مولانا عبد المنان راسک صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ صلاح دے دعا کرے اللہ شیخ صاحب کو صحت والی، ایمان والی، عزت والی، برکت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور مولویاں واسے بھی آمین کہہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ جنت چلا جائے۔ اللہ علماء کی حفاظت فرمائے، سارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ حضرات آئیں اب توجہ کریں، شیخ صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت مختصر ہے، بات کلوز کی جائے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بات ہو رہی ہے حلال کھانے پر، طاہر طیب پاکیزہ مال اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ سونے نبی نے فرمایا علیہ السلام، یہ دونوں ہی بندے قاضی کے پاس پہنچے، اور قاضی بھی کوئی پاکستان کا نہیں تھا، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا جج نہیں تھا جس کے منہ کو حرام لگا ہو۔ پتہ ہے جج کے پاس فیصلہ پہنچا، وہ کہتا ہے میں نے جگہ خریدی ہے، اس میں سے یہ سونا نکلا ہے، میں نے جگہ خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، یہ سونا اس کا حق بنتا ہے۔ وہ دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جگہ اس کو بیچ دی ہے، اب جگہ اس کی ہے، اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ اس کا مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ قاضی نے کہا تمہاری اولاد دونوں کی ہے کہ نہیں؟ ایک نے کہا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا بیٹی ہے، دونوں کا نکاح کرو، یہ مال اسے دے دو۔ لیکن ایک بات تو سمجھنا، وہ بھی نہیں لے رہا، دینے والا بھی نہیں لے رہا، مکان بیچنے والا بھی نہیں لے رہا، مکان خریدنے والا بھی نہیں لے رہا۔ کس نے روکا ہے؟ حرام نہیں کھانا چاہتے، جو مال تیرا نہیں ہے بچ جاؤ اس سے، جو حرام ہے بچ جاؤ اس سے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حلال کھا، اللہ تیری اولادوں کو پاکیزہ کرے گا، حلال کھا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرے گا، حلال کھا، اللہ تجھے سجدوں کی لذت عطا کرے گا، حلال کھا، اللہ تجھے ذکر کی لذت عطا کرے گا۔ کائنات کے امام محمد، پڑھو پڑھو پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب ہے، سن سن، تیرے میرے نبی نے کہا پہلی پہلی امتوں کی مثالیں ہیں، آج امت محمدیہ ہے، ذلت کا سبب کیا ہے؟ پرواہی کوئی نہیں، جیب میں پیسے ہیں، حلال ہے حرام ہے، پرواہی نہیں کرتا، ہاں موبائل جیب میں ہے، حلال سے آیا حرام سے آیا، پرواہی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا، ایک بندہ نہ دوسرے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا بھائی جان مجھے ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی پیسے دے دو، اس نے کہا لے لو۔ کوئی زامن ہے؟ کہتا ہے زامن تو کوئی نہیں، پورے پنڈ میں 85 میں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، زامن تو چاہیے۔ وہ کہنے لگا اللہ میرا زامن ہے۔ کون زامن ہے؟ اسی جننے پٹھے کام کرنے ہوندے نے رب تے پا کے کرنے، جھوٹ بولنا ہے کاروبار جو، اللہ دی قسمیں انہیں دا مال دے آیا ہی نہیں۔ اللہ کا نام شامل کرتا ہے اس کی بغاوتوں کے لیے، نافرمانیوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے میرا زامن کون ہے؟ ٹائم طے ہو گیا، پیسے لے گیا، وقت جب پورا ہوا نا، یہ دریا کے اس طرف ہے وہ اس طرف ہے، وقت مقررہ پہ یہ بھی دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اتفاق سے کشتی نہیں آئی، اس کو ایک لکڑی ملی، اس میں سوراخ کرتا ہے، رکا ڈالا، پیسے ڈالے، لکڑی بہا دی۔ اللہ کی قسم ٹی سی ایس اس سپیڈ سے نہیں پہنچتی جس سپیڈ سے اللہ نے اس لکڑی کو اس بندے تک پہنچایا ہے۔ سامن جب اللہ ہونا، نیتیں جب صاف ہو، اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ سونے نبی کی حدیث ہے،
جو قرض لیتا ہے اس نیت سے کہ ادا کرے گا، اللہ ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بھی دیکھا صبح سے شام تک انتظار کیا، بندہ تو آیا نہیں، وہ لکڑی آ رہی ہے، لکڑی لیتے گھر لے جائیں گے، سلگھائیں گے، کام آئے گی، لکڑی نہیں کر لے گیا، اس کو چیرا تو اس میں سے پیسے نکل آئے، رکا بھی نکل آئے، اس نے استعمال کر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن وہ بندہ پیسے لے کے پھر آ گیا، دروازے پہ دستک، بندہ باہر آ گیا، ہاں جی بھائی جان بڑی معذرت ہے، کل میں صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا ہوں، کشتی نہیں ملی، میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا، میں پہنچ نہیں پایا، بھائی جان یہ اپنی امانت پکڑ لے، یہ اپنی تے اگلا بھی اللہ علیہ سی نا، پاکستانی نہیں سی، اللہ ہماری قوم کو سمجھ دے دے۔ اللہ کی قسم اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن تباہی بڑی زیادہ ہو گئی۔ حضرات توجہ کریں، اس نے کہا کل جو تو نے لکڑی میں پیسے بھیجے تھے رب نے مجھے پہنچا دیے۔ حضرات اللہ کا واسطہ ہے، حلال حلال کھا، حرام سے بچ جا، زندگی پاکیزہ کر۔ اچھا بڑی اقسام ہیں حرام کمائی کی، ایک سبب سود ہے، حرام کا ایک ذریعہ سود ہے، اور معاشرے کی تباہی یہ ہے کہ سود عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عرش والے رب نے سود کو حرام قرار دیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، کاروبار حلال ہے اس کو اختیار کر، کھیتی باڑی حلال ہے اس کو اختیار کر، سود حرام ہے بچ جا سود سے۔ حرام ذرائع میں سے ایک ذریعہ سود ہے، عام چل رہے معاشرے میں۔ پتہ سونے نے کیا کہا، درہم الربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، ایک پیسہ ایک درہم سود کا، بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ سود کا ہے۔ کتنے بولو نا، ایچے تے لمٹاں تے پتہ نہیں کی چلن دیا ہے۔ ساتھ والے کا کاروبار اچھا ہے تو میرے کو تو نہیں راش ہی نہیں، یار راش کتوں آئے گی، بینک کو لو لمٹ چکل ہے، وہ بینک پہ جاتا ہے، پراپرٹی پلج کرواتا ہے، سود پہ پیسے لیتا ہے، مقابلہ کرتے کرتے جہنم خریدتا ہے۔ درہم الربا، ایک درہم سود کا، پتہ بھی ہے کہ سود کا ہے۔ ایک درہم کتنے بولو، میرے سونے نبی نے فرمایا اشد عند اللہ ستم و سلاسین زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا اتنا وبال نہیں پڑتا جتنا سود کے ایک درہم کا وبال پڑتا۔ معاشرے کی تباہی کا سبب کیا سود ہے۔ نکلو صبح باہر گوانڈی دا بوا کھڑکاؤ، ڈیرے تے جاؤ، ان کو بھائی جان میں لوڑ پہ گئی ہے، کڑی دا بیاہ آ گیا ہے، روپیہ لکھ چاہیے ہے، انہیں کیا کنے دیر واسے چاہیے ہے تے نال کنے دیں گا، نال کیا دے گا، ساتھ کیا دے گا۔ آپ نے کہا درہم الربا یاکلہ الرجل، ایک درہم سود کا کھائے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے وہ وبال اور عذاب نہیں پڑتا جو ایک سود کا درہم کھانے کا پڑتا ہے۔ اور حدیث سن، اللہ ایمان تازہ کر دے، آج عزم کر کے اٹھیں گے، بھوکیاں سو جانا ہے پر حرام دا لقمہ بھی نہیں کھانا۔ انشاءاللہ آج سے دعائیں شروع کریں گے ہر نماز میں، یا اللہ جتنی زندگی ہے، میری بات تو نہیں ہے نا، کملی والی سرکار سونے مکی مدنی سرکار آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من جاری سو ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن مالی یکون علیہ عذابا۔ 5 چیزوں سے پناہ مانگتے سے ایک چیز کیا ہے، اللہ میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا
تیرا رسول ہوں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ مجھے وہ پیسہ نہیں چاہیے جو پیسہ دنیا میں آخرت میں عذاب کا سبب بنے۔ اللہ وہ مجھے پیسہ، ہم نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ جو پیسہ دنیا آخرت میں عذاب کا سبب بنے، ہمیں وہ پیسہ چاہیے۔ جب دعا کرنی ہے رزق حلال مانگنا ہے، حلال طلب کیا کر۔ سن حدیث سن، آپ نے فرمایا، لعن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اب پتہ ہے نسائی کی حدیث کے لفظ ہیں، کہنے لگے لوگو یہ لعنت کسی عام بندے نے نہیں کی، ایک لعنت وہ ہے جو سرگودا کا کوئی بندہ کرتا ہے، ایک لعنت وہ ہے جو آج کا کوئی مولوی کرتا ہے۔ اس حدیث میں کسی عامی کی بات نہیں ہے۔ لانا رسول اللہ، جس بدبخت پر اللہ کے رسول کی لعنت کی بددعا ثابت ہو جائے اس کی دنیا آخرت تباہ نہیں ہوگی۔ آپ نے لعنت کی، یا اللہ جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، گواہی دیتا ہے، اس کو لکھتا ہے، سب پر اللہ کی۔ یہ بینکوں میں بیٹھے ہوئے جتنے ملازمین ہیں، گھاٹ ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ سودی ڈاکومنٹ ٹائپ کرنا، لکھنا، اس کی حفاظت نگرانی کرنا۔ آپ نے کہا کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا اللہ کا واسطہ ہے، بچ جا سود کے۔ سن صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ایسے گناہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، جو تباہ کرنے والے ہیں، جو برباد کرنے والے ہیں۔ دنیا بھی تباہ ہے، آخرت بھی تباہ ہے۔ دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے۔ یا اللہ کون کون سے گناہ ہیں؟ سونے نبی کی زبان سے آپ نے کہا اجتنبوا سبع الموبقات، تباہ کرنے والے 7 گناہ ہیں۔ الشرک باللہ والسحر واکل مال الیتیم واکل الربا۔ آپ نے گناہ گنے 7، ان میں سے ایک جرم یہ ہے سود ایسا گناہ ہے بندے کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، بندے کی آخرت بھی۔ نہیں تے میرا شیخ پورے چلو تانوں میں گھر لے کے چلا۔ اللہ کی قسم ابھی چھوٹے ہوتے تھے، پورے شہر میں ایک نام گونجتا تھا، مالدار، طاقتور، جائیداد، کوٹھیاں، بنگلے۔ اب لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے سود نے بیڑا غرق کر دیا۔ سونے نبی نے کہا اجتنبوا سبع الموبقات، یہ سود ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ آپ کی بات حق ہے، سچ ہے۔ انشاءاللہ سود دے اساں لاگے بھی جانا، سودی کم دے بھی لاگے جانا۔ حرام، سارے حرام کے ذرائع سے بچنا ہے، لیکن سود کے حوالے سے کہا گیا اللہ کا واسطہ بچ جا سود سے۔ دنیا بھی تباہی ہے، آخرت کی بھی تباہی ہے۔ اور پتہ جو قرآن نے کہا لا یقومون، اور سودی بندہ، سود کھانے والا، سود پہ پیسے لینے والا، سود پہ پیسے دینے والا، سود پہ سسٹم چلانے والا، لا یقومون، قیامت کا دن ہوگا، قبریں پھٹے گی نا، کھڑے ہوں گے تو انداز کیا ہے؟ کیسے ہے جیسے شیطان نے خبتی بنا دیا ہے، اور یہ تو آخرت کی مثال ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دنیا میں دیکھا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں پتی، اربوں پتی بندہ چیزیں فروخت کرتا ہے سود پہ۔ نقد چیز 500 کی ہے، ادھار 1200 کی، 1500 کی ڈیو پہ دے رہا ہے۔ سود پہ گھاڑیاں، سود پہ کاروبار، اور جو قرآن نے کہا قبریں پھٹے گی، ایسے ہوگا جیسے پاگل اور دیوانہ ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے اس کو دنیا میں یہ سزا دی ہے، دنیا میں سزا دی۔ بچ جاؤ سود سے،
بچ جاؤ سود سے، پناہ مانگا کر اللہ سے، اللہ مجھے حرام کے ایک لقمے سے بھی بچا، سودی معاملات سے بچا۔ حضرات آئیں ایک حدیث سنیں پھر چند باتیں کریں سود کی مشہور ترین اقسام کے بارے، پھر گفتگو ختم کریں۔ تیرے میرے نبی کو ایک معراج تو اللہ نے کروائی ہے جو جسمانی معراج ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه۔ ایک یہ معراج ہے آسمانی، مسجد اقصی کا سفر ہے، اقصی سے لے کر آسمان دنیا کا سفر ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک معراج ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، خواب کی حالت میں فرشتے آپ کو اوپر لے گئے، لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں خون کی نہر کے پاس سے گزرا۔ کون سی نہر تھی؟ خون کی۔ ایک بندہ اس کے اندر، وہ کنارے پر آتا، کنارے پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک بھاری پتھر لیتا، اس کے دماغ پہ مارتا، وہ دماغ پہ اس کو پتھر لگتا تو نہر کے درمیان میں جا چلتا، پھر ترلے لیتا، کرلاتا، کنارے تک پہنچتا، فرشتہ پھر پتھر مارتا، پھر پتھر مارتا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کا سود خور ہے۔ خون کی نہر کیوں ہے؟ لوگوں کا خون دنیا میں چوستا تھا نا۔ قسم اللہ کی، وہ لاہور کی بیوہ جس نے چونک میں خودکشی کر لی، پتہ کیوں؟ قرض لے لیا محلے سے کسی بے ایمان سودی سے، گھر بھی بک گیا، گھر کی چیزیں بھی بک گئیں، پر سود ختم ہو رہا۔ آخر کار وہ گاڑی کے نیچے آ کے لوگوں کو کہہ کے جا رہی ہے اس سود خور کی وجہ سے میں جان دے رہی ہوں۔ خون چوستا رہے دنیا میں، خون چوستا رہے۔ رب نے اس کو برزخ کا ایسا عذاب دیا ہے، خون کی نہر میں کھوتے کھا رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ آج سچی توبہ کر لے۔ وَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پہلے جو گزر چکا چھوڑ دے، آج سچی توبہ کر لے۔ جہاں جہاں پہ جو اصل مال ہے اس کو باہر نکال لے، سود سے پاکیزہ زندگی گزار لے۔ حضرات سود کی جو معروف اقسام ہے، ایک تو سادہ سی بات ہے نا، کسی سے کوئی بندہ پیسے لیتا ہے، وہ کہتا ہے واپس دو گے، اتنے زیادہ دو گے۔ یہ سود کی کھلم کھلی قسم ہے، عام چل رہی ہے، قصبوں میں دیہاتوں میں عام چل رہی ہے۔ پتہ وہ چولستان کے اندر، بہاولپور کے آگے ریاستوں میں وہ پچھلے سالوں قحط سالی ہوئی، پانی نہیں مل رہا تھا، بندے مر رہے تھے، جانور مر رہے تھے۔ اہل حدیث یوتھ فور پاکستان کا وفد، بھائی عمران ربانی صاحب بیٹھے ہیں، عبدالجبار سلفی صاحب بیٹھے ہیں، یوتھ فورس کے دوست احباب ہیں۔ ہمارا ایک وفد گیا چولستان میں، وہاں پہ سلفی دوست سے ان سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی بھی، ہم یہاں پہ نلکے لگواتے ہیں، ان کے لیے پانی کا راشن کا بندوبست کیا ہے۔ یقین جانے ایک مقامی بندہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے افسر صاحب یہ تو پوچھیں قحط پڑتا کیوں ہے؟ بندہ انہوں نے پوچھو قحط پیندا کیوں ہے؟ کہتا ہے اتنا سود ان علاقوں میں عام ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ سود کا وبال ہے، رب پانی روک لیتا ہے، رحمت روک لیتا ہے، چل رہا سود سے بچ۔ ساری قوم دعا کرن رہی ہے فلسطینیوں کے لیے، ساری قومی سود کھا کے دعا کریے تو پھر کی رزلٹ نکلتا ہے؟ من حیث القوم، اللہ کا واسطہ اصلاح کر اپنی بھی گھر والوں کی، اولاد کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، ان کو نصیحت کر، مر جانا، حرام نہ کھانا، حلال پہ زندگی گزار۔ یہ مومنوں کا شیوا ہے، نبیوں کی عادت ہے، طریقہ۔ دوسری قسم جو معاشرے میں عام ہے، بولی والی کمیٹی۔
کمیٹی, کئی بولی والی کمیٹی بھی کہتی ہے. ابھی میں آ رہا تھا رستے میں بینر بھی لگے ہوئے تھے, بولی والی کمیٹی, لکی کمیٹی. وہ کیا ہوتا ہے, 10 بندے انہوں نے 10 ہزار پر کمیٹی ڈال دی, مہینے بعد کمیٹی نکلے گی. اب کمیٹی نکلنے لگی, اب بولی لگ رہی ہے کمیٹی. ایک کہتا ہے جی میں 90,000 میں اٹھاتا ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں میں 80,000 میں اٹھاتا ہوں, تیسرا کہتا ہے نہیں میں 70,000 میں اٹھاتا ہوں. جو سب سے کم بولی دے گا کمیٹی اسے مل جاتی ہے, باقی پیسے وہ 10 ممبروں پہ 9 ممبروں پہ تقسیم ہوتے ہیں. سود ہے. اور سود کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں چل رہا ہے, تباہی ہو رہی, بربادی ہو رہی ہے, سود نے کھوکھلا کر دیا. کہیں انشورنس کے نام پہ چل رہا ہے, کہیں ان کارڈوں کے نام پہ چل رہا ہے, قوم کی تباہی چل رہی ہے. فکس ڈپازٹ ہے, 5 سال واسطے پیسے جمع کراؤ تے تہاڈے پیسے دونے. سود نہیں ہے تو اور کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ, پڑھو درود ذرا. گل مک چلی ہے, کوڑیاں گلاں ختم ہو چلیاں نے. شیخ صاحب کا ناصحانہ خطاب آپ سماعت فرمائیں گے, ہم بھی ان سے دعائیں لیں گے, اللہ ان کو برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات اللہ کی قسم ہے, میں طالب علم ہوں, آپ کا بھائی بھی ہوں, بیٹا بھی ہوں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے, حلال کے بغیر گزارا نہیں. حلال کھانا ہے انشاءاللہ, حلال کھانا ہے. شیخ صاحب ایک جملہ بولتے ہیں, انہیں کہا چگی وچ رہنا عیب نہیں, حرام دی پراڈو چ بہنا عیب ہے. حرام کھانا ہے, حلال میں عزت ہے. صحابہ حلال کھاتے تھے, وہ غریب بھی تھے, اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے, ان کے تذکرے کر رہا ہے قرآن میں. ان کے خوبیوں میں سے بڑی خوبی کیا ہے, حلال کھانے والے, طیب بقیزہ باہر مال کھانے والے. یہ کام کی سمجھو ہمارے سود کی چل رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا نا, الربا 73 بابا. سود کے 73 دروازے ہیں. کتنے بولو؟ سب سے کم درجے کا سود جو ہے نا, اس کا وبال یہ ہے کہ این کی ہر رجل امہ, بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے. ایتے دلیری نال کھائی ہوندا ہے, تے چودھری بھی ہے, نالے پنڈ دا, تے ڈیرے دار بھی ہے, تے نمبردار بھی ہے, تے ایم این اے ایم پی اے بھی ہے, تے چودھری بھی ہے. سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے, اپنے کسی مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا. چلو کمیاں, چلو فلانیاں, ہم چلتا ہے ڈیروں پہ, محلوں پہ, چھوٹی چھوٹی بات پہ برادریوں کے تانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا خودہارا اللہ کا واسطہ ہے. حضرات سود سے بھی بچنا ہے, اس کی تمام اقسام سے بھی بچنا ہے. سونے نبی نے کہا تھا, یہ آخری حدیث ہے اور میرا سلام ہے, فرمایا یادی الناسی زمان, یہ زمانہ پہنچ چکا ہے. فرمایا لوگوں پہ ایک وقت آئے گا, ایک زمانہ آئے گا, ایسے حالات بنیں گے, لا یبالی المرء, بندہ پرواہ نہیں کرے گا. اور نظر تو دوڑاؤنا اپنے ارد گرد. آج دوست کے پاس انڈرائیڈ موبائل ہے, وہ کہتا ہے جہاں سے مرضی لے, میں نے انڈرائیڈ لینا ہے. سودی دکانوں پہ جاتا ہے, سود پہ موبائل لیتا ہے. لا یبالی المرء, قرب قیامت ایسے حالات پیدا ہوں گے, بندہ پرواہ نہیں کرے گا. مکان بنا ہے, پیسے حلال ہیں کہ حرام ہیں, بندہ پرواہ نہیں کرے گا. بینک میں پیسے پڑے ہیں, حلال ہیں کہ حرام ہیں, بندہ پرواہ نہیں کرے گا. کپڑے پہنے ہیں, حلال سے آئے ہیں حرام سے آئے ہیں, کاروبار چل رہا ہے, حلال کا ہے حرام کا ہے, گاڑی پہ سفر کر رہا ہے, حلال کی ہے حرام کی ہے, پرواہ نہیں کرے گا. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے حرام سے بچتے رہیں گے. آج جڑا اندر ہے نا, اینو بڑا پتہ ہوندا جے کیڑا میرا ہے تے کیڑا میرا, اینو پتہ ہوندا کہ نہیں. بس جو آپ کا ہے نا وہ رکھ لیں, اور جو آپ کا نہیں ہے اللہ کا واسطہ ہے
اگر بہنوں کو مار کے جائیداد نام لگوائی ہے نا ساڑھے نا راسک صاحب شیخ صاحب ایک بندہ پچھلے دنوں فوت ہو گیا ہے چلو عبرت کے لیے بات کرتے بہنوں کو عدالت میں مردہ شو کر دی بہنا ساریاں جوندیاں مردہ شو کر دی پہلی ساتھ نام لگوا لی تے بعد جو ایک دن میرا پتہ کی آندہ ایک مجلس سے بیٹھا کہندہ حافظ جی کوئی گناہ میں تو واوا ہو گئے نے تے میرا دل کردہ میں عمرہ کارا ہوں تے گناہ بخشے جان اور میں کہا بابا جی جڑے او کیتے جے وہ حج عمرے نہ نہیں جے بخشے جانے اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے مال پکیزہ کر لے طیب طاہر کر لے یہ نصیحت ہے اللہ جو سنا ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے پھر اس کے بعد جہاں جہاں آواز پہنچی ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب